برین سرجری یا کرینیوٹمی، یہ نام سنتے ہی ہر شخص گھبرا جاتا ہے، لیکن اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا آنے والے دنوں میں کسی بھی وجہ سے برین سرجری یا کرینیوٹمی سے گزرنے والا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم کرینیوٹمی یا برین سرجری کے بعد ہونے والی پیچیدگیوں پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ کرینیوٹمی ایک ایسا میڈیکل پروسیجر ہے جس میں سرجن عارضی طور پر کھوپڑی کی ہڈی کو نکالتا ہے تاکہ دماغ تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ یہ آپریشن بہت سی وجوہات کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر کسی برین ٹیومر یعنی رسولی کی صورت میں، برین ہیمریج یا دماغ میں خون آ جانے کی صورت میں، ٹراما یا سر پر چوٹ لگنے کی صورت میں، دماغ کا پریشر جب خطرناک حد تک بڑھ جائے اور ادویات کے ذریعے کنٹرول نہ کیا جا سکے، اس صورت میں بھی یہ آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہر میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ پیناڈول ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح ہر سرجری کے بعد یا ہر سرجری کے دوران کچھ پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ کرینیوٹمی یا برین سرجری ایک بہت اہم پروسیجر ہے اور ایک انتہائی میجر آپریشن ہے۔ نہ صرف مریض کا ان پیچیدگیوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے، بلکہ مریض سے متعلقہ جو افراد ہیں ان کا بھی ان پیچیدگیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بطور سرجن ہم لوگ یہ تمام کمپلیکیشنز یا یہ تمام پیچیدگیاں سرجری سے پہلے مریض کو لازمی بتاتے ہیں، مگر ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں اتنا ورک لوڈ اور اتنا برڈن ہے کہ بعض اوقات ہم یہ تمام پیچیدگیاں مریضوں کے گوش گزار نہیں کر پاتے۔ لہٰذا اگر آپ آنے والے دنوں میں برین سرجری سے گزرنے والے ہیں تو ان پیچیدگیوں کو دھیان سے سنیں اور سمجھیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان پیچیدگیوں کی جو دوران سرجری ہو سکتی ہیں یا سرجری کے فوری بعد ہو سکتی ہیں۔ ان میں سر فہرست بلیڈنگ ہونا یا خون کا بہنا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں مختلف قسم کی شریانیں موجود ہوتی ہیں، ہمارے دماغ پر شریانوں کا ایک جال ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے یہ شریان ڈیمیج ہو جائے دوران آپریشن تو سرجن اس خون کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ خون سرجری کے بعد آتا ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، مریض کا دماغ کا پریشر کا زیادہ ہونا جس کی وجہ سے شریان دوبارہ سے پھٹ سکتی ہے۔ کچھ خون کے جملے کے مسائل ایسے ہیں جن میں خون نہیں جم پاتا، لیکن یہ تمام چیزیں مینیجبل ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپریشن کے بعد سی ٹی اسکین پر دوبارہ سے دماغ میں بلیڈنگ آ جائے تو بذریعہ آپریشن اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے آپریشن کے بعد اگر خدا نخواستہ دماغ میں بلیڈنگ آ جائے تو ایک اور آپریشن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہر سرجری میں انفیکشن کا رسک موجود ہوتا ہے، لیکن دماغ کی سرجری خاص طور پر بہت حساس ہے اور اس میں اگر انفیکشن ہو جائے تو یہ انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دماغ کا انفیکشن گردن توڑ بخار کی صورت میں پریزنٹ کر سکتا ہے اور یہ مریض کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کی بروقت تشخیص نہ کی جا سکے۔ عمومی طور پر سرجری کے دوران ہائیجین کا اور اینٹی سیپٹک میجرز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ سرجن پراپر طریقے سے واش اپ ہوتے ہیں، اینٹی بایوٹک کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات سرجری کے بعد انفیکشن ہو سکتا ہے۔ برین سویلنگ یا دماغ کی سوجن یہ بھی ایک بہت اہم کمپلیکیشن ہے جو کہ دماغ کی سرجری کے بعد ہو سکتی ہے، اور یہ ایک خطرناک کمپلیکیشن ہے اور بعض اوقات ایک ایمرجنسی کی صورت بن جاتی ہے۔ اس صورت میں ہمیں ایک اور آپریشن کرنا پڑتا ہے جس کو ہم ڈیکمپریسو کرینیکٹمی کہتے ہیں۔ اس ڈیکمپریسو کرینیکٹمی پر میں پہلے ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس سرجری میں ہم کھوپڑی کی ہڈی کے ایک حصے کو مکمل طور پر نکال دیتے ہیں تاکہ دماغ کو پھیلنے کی جگہ مل سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھیے گا، کیونکہ سرجری براہ راست دماغ پر کی جا رہی ہوتی ہے اور دماغ ہی وہ آرگن ہے جو کہ آپ کے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ لہٰذا دماغ پر چوٹ لگنے کی صورت میں یا سرجری کے دوران ان تمام کاموں پر اثر پڑ سکتا ہے یا ان تمام کنٹرولز پر اثر پڑ سکتا ہے جن کو آپ کا دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھوں پیروں کی موومنٹ، آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کا بولنا، یہ تمام تر چیزیں آپ کے دماغ سے کنٹرول کی جاتی ہیں۔ اگر برین ٹیومر، رسولی یا بلڈ دماغ کے کسی ایسے حصے پر واقع ہے جہاں سے آپ کے ہاتھوں پیروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو آپریشن کے بعد آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فالج بعض اوقات ٹرانزینٹ ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ دیر کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ فالج پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آپریشن کے بعد کے فالج کا علاج ریہیبلیٹیشن اور فزیوتھراپی کے ذریعے کیا جاتا ہے اور بہت سے مریض ریہیبلیٹیشن اور فزیوتھراپی کے بعد مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات سرجری کے بعد بینائی مکمل طور پر متاثر ہو سکتی ہے، آپ کے سننے کا عمل، آپ کے بولنے کا عمل مکمل طور پر متاثر ہو سکتا ہے۔ بہت سے مریض ریہیبلیٹیشن اور فزیوتھراپی اور اسپیچ تھراپی کے بعد بہتر ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دماغ ویسے ہی ایک حساس آرگن ہے، لیکن سرجری کے بعد یہ حساسیت کافی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ بعض مرتبہ اس حساسیت کی وجہ سے انسان کو مرگی کے جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں۔ ایپیلیپسی یا پوسٹ آپریٹو سیزرز جن کو ہم جھٹکے لگنا کہتے ہیں، یہ ایک بہت کامن پیچیدگی ہے جو کہ برین سرجری کے بعد مریضوں میں دیکھی جاتی ہے۔ اس کو ادویات کے ذریعے بآسانی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
CSF لیک یا دماغ کے پانی کا رساؤ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپلیکیشن ہے جس کو سمجھنا ہر برین سرجری سے گزرنے والے مریض اور اس کے لواحقین کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بہت اہم کمپلیکیشن ہے برین سرجری کے بعد زخم سے، ناک سے یا کان سے اگر آپ کو سفید پانی کا اخراج نظر آئے تو لازمی آپ کو اپنے سرجن سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پانی CSF یعنی دماغ کا پانی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بہنے کی وجہ سے آپ کو سر میں درد ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے جو کہ گردن توڑ بخار کی صورت میں پریزنٹ کر سکتا ہے۔ زیادہ تر یہ مسئلہ پیچوٹری ایڈینوما یا پیچوٹری سرجریز کے بعد جو کہ ہم ناک کے ذریعے کرتے ہیں دیکھا جاتا ہے، لیکن کسی بھی برین سرجری کے بعد یہ مسئلہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے بعض اوقات ادویات دی جاتی ہیں، بعض دفعہ لمبر ڈرین ڈالی جاتی ہے۔ جب یہ مسئلہ حل نہ ہو تو ایک اور سرجری کے ذریعے اس مسئلے کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسکیلپ نمنس یا پین، کھوپڑی کی جلد میں بے حسی محسوس ہونا یا درد ہونا، بعض مریضوں کو اس کا بھی آپریشن کے بعد سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کھوپڑی میں ہلکی سی جھنجھناہٹ یا درد محسوس ہوتا ہے، مگر یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے۔ جسم کے ایک حصے کا کمزور ہو جانا یا فالج ہو جانا، اس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں۔ برین سرجری کے بعد یہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے جو کہ دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ عمومی طور پر وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جاتی ہے اور بہت سے مریض فزیو تھراپی اور ریہیب کے بعد مکمل طور پر نہ صحیح تو کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام موٹی موٹی کمپلیکیشنز تھی جو کسی بھی برین سرجری کے بعد ہو سکتی ہیں۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تمام آپ کو بتانا اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ آپریشن کے بعد ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ چیزیں لازماً ہوں گی۔ آپریشن کے بعد آپ کی بہت سی علامات جو آپ آپریشن سے پہلے محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور آپ قریب قریب مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ بولنے، یادداشت یا چلنے پھرنے میں اگر کوئی مسئلہ ہو بھی تو اس کے لیے ریہیب، فزیو تھراپی اور سپورٹ موجود ہے۔ فالو اپ سکینز کے ذریعے ہم مریض کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپریشن کے بعد مریض فالو اپ پر نہیں آتے۔ ایک اہم چیز جو یہاں پر بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ انفیکشن سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمارے یہاں پر مریض آپریشن کے بعد گھر جا کر 2 مہینوں تک نہیں نہاتے، جس وجہ سے ان کا زخم خراب ہو جاتا ہے اور زخم میں پس پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ آپریشن کے ذریعے اس پس کو نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ پس بعض اوقات ادویات کے ذریعے ٹھیک نہیں ہوتی۔ اپنے سرجن سے لازمی رابطہ کریں کہ کیا آپ نہا سکتے ہیں یا نہیں۔ عمومی طور پر ہم مریضوں کو نہانے سے منع نہیں کرتے، لہٰذا لازماً نہائیں۔ اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے نہیں نہانا۔ یہ تمام باتیں سن کر آپ یقیناً خوفزدہ ہو گئے ہوں گے، تو میرا مقصد آپ کو خوفزدہ کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ کمپلیکیشنز ریئرلی دیکھی جاتی ہیں، لیکن آپ کو ان کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ سرکاری اسپتال میں ایک ڈاکٹر پر اتنا برڈن ہوتا ہے کہ وہ یہ تمام آپ کے گوش گزار بعض اوقات نہیں کر پاتا جب وہ آپ سے سرجری کے لیے اجازت نامے پر دستخط کروا رہا ہوتا ہے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کے ذریعے اپنی چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں، اپنی ہونے والی سرجریز کے متعلق جان سکتے ہیں۔ میڈیا کے نیگیٹو انفلوئنس کی وجہ سے پیشنٹس اور ڈاکٹرز کے درمیان بہت گیپ کریٹ ہو چکا ہے، ہمیں مل کر اس گیپ کو کم کرنا ہے۔ اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو کوئی بات نہیں بھی بتا پاتے تو آپ بعد میں جا کر ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کی فیملی میں کوئی پیارا برین سرجری سے گزرنے والا ہے تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔